رب کو گوارا نہیں، کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا، ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان کافر تھا۔ اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا۔ وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں، اب ان بیٹھے رہنوں میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، سیدنا فاروق، دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ اکابر ہوں گے، اور اصاغر بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے، ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے، میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو۔ اچھا آگے سنیں، پھر بات یہاں ختم نہیں کی، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے، ہائے ہائے، وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ اب چلے جاؤ، یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ لا یستحیی من الحق، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو رب ہوں، اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی، میرے محبوب کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دہرانے کے لیے کہ دوبارہ کہہ دیتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے، رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے ادبی کا معنی نکلتا ہو، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں، دشمن بے ادبی کا معنی نکال لیتے ہوں، فرمایا اس سے بھی اذیت ہوتی ہے مجھے، خبردار رائے نہ کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایمان والوں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنا، بے ادبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی، اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان، ان کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے ادبی رسول کے معنی میں استعمال کر سکے۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے۔ میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاطے کیوں فرماتے ہیں، یہ ادب آداب کیوں سکھاتے ہیں، ہر لحظہ ہر قسم کی اذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں، اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں واللہ یعصمک من الناس، اس محبوب کو لوگوں کی اذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، میں محافظ ہوں، میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا، میں حضور کا گارڈ ہوں، واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کا عاصم ہوں، آپ کو گارڈ کرتا ہوں، پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ والذین یؤذون رسول اللہ
لہم عذاب علیم. دیکھیے حضور کی ایذا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لعنت، باعث عذاب اور باعث ذلت عمل ہے. اذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے. آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی اذیت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس کو بھی اذیت بناتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اتنی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤ بھی نہیں، بلاوا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال. تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، عمل، اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا. حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دوپہر کو آقا آرام فرما رہے ہیں، دیہات سے لوگ دور سے آتے، آداب سے واقف نہ تھے، تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے. رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے. وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے، ناگواری طبع سے وہ بچاتا ہے، بے ادبی سے وہ بچاتا ہے، اذیتوں سے وہ بچاتا ہے، احساس پر کوئی چیز گراں نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے. اور فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، مخالفت کریں، دکھ دیں، فرمایا اولئک فی الاذلین. اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ، اللہ کے الفاظ ہیں، انتہائی کمینے لوگ ہیں. اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، اب کہا انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے. اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے جب اعمال ضبط کر دیے تو اعمال کس کے ضبط ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور مر جائے اور کافر کا کافر مرے، اس کے سارے اعمال غارت جاتے ہیں. گویا جس پر اعمال کے غارت جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر و مرتد ہو گیا. گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی اذیت پہنچانا، تھوڑی سی تکلیف دینا، بے ادبی کرنا، اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی سزا ہے کہ سب اعمال غارت چلے گئے. اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو شخص کافر ہو جائے اسی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، تکلیف کو، بے ادبی کو، سوء ادب کو کفر اور ارتداد اور سب ایمان اور اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا. یہ تو ایک رخ ہے. جب آپ یہ جان چکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تعلق، یہ تو آقا دو جہاں کی بات. اب جن کا ذکر ہے آیا انہیں اذیت حضور کو اذیت تھی یا نہ تھی؟ ان سے محبت حضور سے محبت تھی یا نہ تھی؟
ان کی خوشی حضور کی خوشی تھی یا نہ تھی؟ ان کی راحت جہاں آقا کی راحت تھی یا نہ تھی؟ اور انہیں تکلیف دینا حضور کو تکلیف تھی یا نہ تھی؟ اور چونکہ اعمال میں جنت سے بھی گئے، دوزخ کا حقدار بنے، لعنت ہوئی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ جن کو اذیت دی گئی یوم کربلا، یوم عاشورہ کربلا، وہ خود ساری جنت کے خود مالک و وارث بھی تھے یا نہ تھے؟ تو ایک بات جو بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق علیہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں، فاطمہ میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں، یہ معنی ہے بدعۃ منی، میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں۔ بدعہ یا بدعہ عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔